کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ، تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار۔ تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ۔ حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے۔ دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر، محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबा दे बुलंद सलावात। साहिबान इल्म, मारिफत, महब्बत, मवद्दत, आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल। गुफ्तगू सिलसिला तकरीर के एतबार से कल यहाँ तक पहुँची थी कि हम इस अकीदा बित्तौहीद पर कायम व दाइम हैं कि अल्लाह की ज़ात मुतलकन बिज़्ज़ात नासिर व नसीर है। अल्लाह को किसी ने कुदरत नुसरत और ताकत मदद अता नहीं की। जिस तरह अल्लाह मुतलकन अलीम है, मुतलकन रहीम है, मुतलकन खालिक है, मुतलकन राज़िक है, इसी तरह अल्लाह मुतलकन बिज़्ज़ात नासिर व नसीर है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने अपने हक में इरशाद फरमाया है, वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, कि अल्लाह की अपनी ज़ात ही की तरफ से नुसरत, मददगारी और यारी है। अब अल्लाह की मशीयत के साए में जो अंबिया, औसिया, औलिया, जो कुदरत इलाहिया के मजहर हैं, उनको अल्लाह ने यह हक के नुसरत खुद अता कर दिया है। जैसे कि मैं बराबर अर्ज करता रहा हूं, आज मैं इस पहलू को ले रहा हूं कि इरशाद खुदाबंदी है। ये सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 42 है। सूरह का नाम है अज़्ज़ुमर, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। ये अल्लाह ही की अपनी ज़ात है जो मौत के वक्त रूह को कब्ज करती है। तो इस आयत से ये वाज़ेह हुआ कि काबिज़ुल अरवाह खुद अल्लाह की अपनी ज़ात है। यह है एक आयत। अब मैं फिर दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। सूरह नंबर है 32। सूरह का नाम है अस-सजदा। आयत नंबर है 11। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मेरा हबीब अपने अफराद उम्मत पर इस हकीकत को वाज़े फरमा दीजिए कि मलकुल मौत तुम्हारी रूहों को कब्ज करता है। देखिए, एहतियात अपनी जगह पर, लेकिन साथ अपनी जगह पर है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीईन, पहली आयत में कुरानी फैसले के मुताबिक
اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. اب وہ بھی قرآن کی آیت ہے اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے, اور قرآن کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن کے کسی فیصلے پر شک وہی کرے گا جو خود شکی ہوگا. کیونکہ قرآن میں کسی قسم کے شک و شک کی گنجائش نہیں ہے, اس کا ہر فیصلہ اٹل ہے, محکم ہے. اب یہ آیت جو ہے سورہ السجدہ کی, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت جو اللہ کی طرف سے تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. اور یہ مت تصور کیجئے کہ روح قبض ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, ہر بات ٹھپ ہو گئی. نا, ثم الی ربکم ترجعون, یہی سے تو یہ منزل شروع ہو رہی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. ان للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف مالک حقیقی کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی غلام اپنے دامن میں اطاعت لے کر جاتا ہے اور کوئی غلام اپنے دامن میں بغاوت لے کے جاتا ہے. درود پڑھیے گا, صلوات. اب میں پھر آپ کے سامنے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32 النحل کی یہ آیت پڑھ رہا ہوں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شرک کو, کفر و نفاق کی نجاست سے پاک ہیں, ان کی روحیں ملائکہ قبض کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ جو کہ شرک, کفر اور نفاق کی بیماری سے پاک ہیں, نجاست سے پاک ہیں, ان کی روحیں فرشتے ملائکہ قبض کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے روح قبض کرتے وقت انہیں ڈراتے نہیں, خوف نہیں دلاتے, ان کے بدن میں کپ کپی پیدا نہیں کرتے, انہیں آنے والے وقت سے ڈراتے نہیں ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ, ان لوگوں سے کہتے ہیں ہمارا تم پہ سلام. درود پڑھیے گا, صلوات. یعنی یہ فرشتے, یہ ملائکہ ان لوگوں کی روح قبض کرتے وقت کہتے ہیں سلام علیکم, تم پر ہمارا سلام ہو. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ادخلوا الجنۃ, جاؤ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی ادھر روح قبض کرتے ہیں. پھر سنیں, بڑے آرام سے سنیں. یعنی جو لوگ طیبین ہیں, شرک و کفر نفاق کی نجاست سے پاک ہیں, ان کی روح ملائکہ قبض کرتے ہیں, اور قبض کرتے وقت ان کو ڈراتے نہیں بلکہ ان پر سلام بھیجتے ہیں. بھائی جب مومن مرتے وقت علیہ السلام ہو سکتا ہے تو جو خود کل ایمان ہے. تو اب یہ ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ سلام, تم پر سلام ہو, ادخلوا الجنۃ, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں میں ایک بہت پیاری فکر دینے لگا ہوں, خدا آپ سب کو سلامتی دے.
ہمارے ملک کو سلامتی دے، امن آمہ قائم و دائم رہے۔ ایام محرم میں ہم تمام شیعہ سنی بھائی تسبیح کے دانوں کی طرح مل کر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول پاک کی بارگاہ میں ان کی پاک اولاد کا پرسہ دیں۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ جی مر گیا، گڑھے میں دفن ہو گیا، اب پڑا ہے قبر میں، کب آئے گا یوم القیامت، کب ہوگا حساب، کب ہوگا کتاب، ابھی تو گیا نا، آرام سے سو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بزرگوں، مرتے ہی قبر جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ یعنی یہ تصور کر لینا کہ اب مر گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، پڑا ہے پڑا رہے گا، جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ نہیں عزیزان محترم، نہیں بزرگان دین، نہیں برادران ملت، بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب مرنے والا مر کر قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جاتے ہی اس کے لیے جہنم بھی ہے اور اس کے لیے جنت بھی ہے۔ جنت کے لیے یہ میں آیت یہ پڑھ رہا ہوں کہ ادخلوا الجنت، کہ اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ ادخلوا الجنت، جا سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے ایک آیت۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یاسین کی، جب حبیب النجار کو شہید کر دیا گیا، کچھ تاریخوں میں ہے پتھر مار کر انہیں شہید کیا گیا، اور کچھ تفسیروں میں ہے نہیں، بلکہ ان کی پیشانی اور سر کے درمیان آرا رکھ کر ان کو دو حصوں میں چیر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ ادھر ان کی شہادت ہوئی، اب پڑھیے قرآن کی لدخل الجنت، ادھر زمین پر گرا اور ادھر اس سے کہا گیا جا سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ معلوم ہوا قبر میں جنت ہے۔ دو دلیلیں۔ اب میں جہنم کی طرف آ رہا ہوں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جب کوئی اپنے دامن میں فرعونی اعمال لے کے مر جاتا ہے، یعنی غرور و تکبر کا مجسمہ بن کر، شیطان کی شیطانیت کی چلتی پھرتی تصویر بن کر، ظلم و ستم و جبر و استبداد کی علامت بن کر، بے دینی کا نمونہ بن کر جب کوئی مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح و شام اس کی قبر میں آگ اس پر پیش کی جاتی ہے۔ واجب آپ بڑے ہی چپ کر کے آپ بیٹھ گئے، میں نے آپ کو ڈرایا تو نہیں ہے، آپ چپ کر گئے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بابا یہ آیت فرعونیوں کے متعلق ہے، حسینیوں کے متعلق تو نہیں ہے جو آپ چپ کر گئے۔ تو صبح شام ان کے قبر کے گڑھے میں ان کے لیے آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو آیات کے اس سلسلے سے یہ ثابت ہو گیا کہ قبر میں جنت بھی ہے اور قبر میں جہنم بھی ہے۔ اب میں اپنی عادت کے مطابق، جو آج کل آپ جانتے ہیں میری عادت تقریر ہے، خطاب ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر الکشاف، جلد نمبر 4، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی۔ اس کی باہر کی جلد سبز کلر کی، اس کا بارڈر سنہری کلر کا، اس کا اندر کا کاغذ سفید عمدہ کاغذ، اس کی اوپر کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اس آیت کی تفسیر میں
حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ نے رسول کی 13 حدیثیں لکھی ہیں. اس میں میں 13 نہیں پڑھ رہا، میں صرف 1 یا 2 پڑھوں گا جن کا میرے مضمون سے تعلق ہے. پہلی حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. خبردار، جو دل میں آل محمد کی محبت رکھ کر مر جائے اسے مردہ نہ کہنا. اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ میں صادق رسول، نبی الانبیاء، سید المرسلین، خدا کی منہ بولتی زبان، میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی میری آل کی محبت رکھتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے. یعنی قیامت کے دن جو رتبہ شہیدوں کا ہوگا وہی رتبہ حبداران محمد و آل محمد کا ہوگا. لیکن صرف دعویٰ نہ ہو، دعوے کی دلیل بھی ہو. واہ، اتنا بڑا اجتماع اور خاموشی. صرف محبت کا دعویٰ نہ ہو بلکہ دعوے کی دلیل بھی ہو. یہ کہنا کہ میں آل محمد کا غلام ہوں یہ الگ بات ہے، آل محمد کا کہنا کہ یہ میرا غلام ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ میں صادق رسول اعلان کر رہا ہوں کہ وہ شہید ہے، اس کا رتبہ شہیدوں کے ساتھ ہے. یہ ہے ایک حدیث. اب میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. الا ومن مات علی حب آل محمد. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھتے ہوئے مر جائے، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اللہ ایسے حبدار آل محمد کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے، حدیث پڑھ رہا ہوں جس کی خاطر میں نے پہلی 2 حدیثیں پڑھی ہیں. رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناز کیا کریں اپنے مقدر پر، فخر کیا کریں اپنے آپ پر. اہل سنت ہیں یا اہل شیعہ ہیں، جو بھی آل محمد کے حبدار ہیں، سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ تم حبداران آل محمد کی صفوں میں ہو. اور رسول کیا فرما رہے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ. اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. یعنی وہ قبر میں رہ کر قیامت تک کے لیے جنت کا انتظار نہیں کرتا. انتظار کرنا اور بات ہے، قبر کو جنت بنانا. تو ثابت ہو گیا قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی کہ مرتے ہی قبر کا گڑھا نہیں رہتا، بلکہ وہ جنت بھی ہے اور وہ جہنم بھی ہے. اب رات کو سوتے وقت اپنے دل کو ٹٹولا کرو، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ میرا حبیب قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا
ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ کچھ عربی لوگ تجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہماری طرف سے انہیں فرما دو کہ نہیں، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. حیدر تو رات کو سوتے وقت گوشہ تنہائی میں، کنج خلوت میں، جب اور کوئی آس پاس نہیں ہوتا تو اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو کہ صبح سے لے کر اس سوتے وقت تک میں نے کون کون سا عمل ایسا کیا ہے کہ جس سے اللہ اور محمد و آل محمد راضی ہیں. ہاں ہاں ہاں، کون کون سی گفتگو میں میں نے ایسی روش اختیار کی ہے کہ جس سے اللہ کا رسول اور آل محمد مجھ سے راضی ہیں. اگر راضی ہیں تو جنت ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں غذا کے دسترخوان پر بیٹھو، سامنے دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہو، اس کا تم لقمہ اٹھاؤ، اٹھا کے زبان پر رکھو، منہ کے اندر زبان پر رکھو، پھر بھی یہ یقین نہ کرو کہ حلق سے نیچے اترے گا. موت اتنی قریب ہے کہ مولا فرما رہے ہیں پھر بھی یقین نہ کرو کہ یہ حلق سے نیچے اترے گا. تو رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کیا کرو کہ میرے کس کس فعل سے اور کس کس عمل سے محبت محمد و آل محمد کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جب مرنے والا حبدار آل محمد قبر میں جاتا ہے تو مولا فرما رہے ہیں، رسول پاک فرما رہے ہیں فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. ایک فکرہ دے رہا ہوں، بولیں گے تو نہیں آپ، آج مجھ پر پتہ واضح ہو گیا ہے، لیکن فکرہ دے رہا ہوں. حبدار صرف قبر کو اپنے لیے جنت نہیں بناتا، بلکہ اگر صحیح حبدار ہے وہ تو جنت بیچتا ہوا نظر آتا. مہربانی جی، بڑی مہربانی. تو یہ ہے محبت محمد و آل محمد کا صلہ. تو اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے پہلی آیت میں کہ تمہاری روحوں کو قبض اللہ کرتا ہے. دوسری آیت سن چکے ہیں کہ تمہاری روحوں کو قبض ملک الموت عزرائیل کرتا ہے. تیسری آیت آپ سن چکے ہیں کہ روحوں کا قابض، روحوں کو قبض کرنے والے کچھ ملائکہ ہیں جو ارواح کو قبض کرتے ہیں. اب میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 61، سورہ الانعام، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون. جب بھی تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. نہیں صاحب، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. جب بھی تم میں سے کسی ایک کی قبض روح کا وقت، موت کا وقت آ جاتا ہے، رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ کسی قسم کی زیادتی سے کام نہیں لیتے.
اب آ جاؤ اس آیت پر. پہلی آیت، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اب یہ پانچویں. پانچویں میں آیت میں کیا ہے؟ اس میں نہ اللہ کا اپنا ذکر ہے، نہ ملک الموت کا ذکر ہے، نہ ملائکہ کا ذکر ہے، بلکہ اس میں ذکر ہے اللہ کے کچھ بھیجے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. چلو جی ایک اور آیت کہ یہ جو رسول ہیں، یہ رسول کون ہے؟ اگر ملک الموت ہے تو پھر ذکر الگ کیوں ہے؟ اس کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، پھر یہاں الگ کیوں ہے؟ اگر ملائکہ ہے تو ان کا تذکرہ بھی پہلے کیا جا چکا ہے، پھر یہاں تذکرہ علیحدہ کیوں ہے؟ تو یہ رسول کون ہے؟ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. یہ آیت ہے سورہ الحج کی، سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 75. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ نے چن لیے ہیں ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے کچھ رسول. یعنی جو رسول ہیں وہ ملائکہ سے بھی ہیں، ملائکہ میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. اور وہ ہیں کون؟ وہ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تو اب پتا چل گیا نا کہ روح کا قبض کرنا، اس پر ایک آیت ہے اللہ کرتا ہے، دوسری آیت ہے ملک الموت کرتا ہے، تیسری آیت ہے ملائکہ کرتے ہیں، چوتھی آیت ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کرتے ہیں. اب یہاں معترض اعتراض کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. جب شک ہے ہی نہیں تو پھر قرآن کے فیصلے میں تضاد کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ کس آیت کو مانے؟ آیا یہ مانے کہ اللہ ڈائریکٹ روح قبض کر رہا ہے، یا یہ مانے کہ ملک الموت قابض ہے، یا یہ تسلیم کرے کہ ملائکہ قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر یہ مان جائیں کہ جو رسول اللہ بھیجتا ہے وہ آ کے روح قبض کرتا ہے. تو بتاؤ کس آیت کو تسلیم کرو گے؟ اب یہاں پر اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے ہاں جو تفسیر موجود ہے، دونوں کے ہاں وہ یہی ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. نہیں اہلیان لاہور، آج میرے سامنے لاہور کا انتہائی منتخب شدہ کریم آف پیپل میرے سامنے موجود ہے، مجھے یہاں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفسرین شیعہ نے بھی اور مفسرین غیر شیعہ نے بھی جو اس کی تشریح کی ہے اور تفسیر لکھی ہے، وہ یہی لکھی ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یعنی اصل میں ذاتن، مطلقاً، حقیقتاً جو قبض روح کا فعل ہے اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف. یعنی قابض الارواح حقیقتاً اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اب اگر ملک الموت روح قبض کر رہا ہے تو اذن اللہ کا ہے. اگر ملائکہ ارواح کے قابض ہیں تو حکم اللہ کا ہے. اگر رسول آ کے روح قبض کر رہے ہیں تو یہاں بھی مشیت اللہ کی ہے. اب یہ کہنا کہ ملک الموت نے مارا یہ بھی صحیح، اور یہ کہنا کہ اللہ نے مارا،
کیونکہ ملکul موت کو یہ قوت اور یہ طاقت دینے والا اللہ ہے. تو اگر کہو گے اللہ نے مارا تب بھی صحیح ہے، اور اگر کہو گے ملکul موت نے مارا تب بھی صحیح ہے، کیونکہ ملکul موت اللہ کے ارادے کے سائے میں آ کے موت دے رہا ہے. تو جب ان کا فعل اللہ کی طرف نسبت پا سکتا ہے تو پھر علی کی مدد اللہ کی طرف. نعت غم میں ہمیشہ ماں کے سامنے دو لاشوں کا ذکر ہو، ایک لاش اس کی اپنے بیٹے کی ہو اور ایک لاش اس کے گھر کے اور معظم مکرم فرد کی ہو. تو ماں جب بھی روتی ہے پہلے اپنے بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، پھر گھر کے دوسرے جتنے بھی شہداء ہیں یا لاشیں ہیں ان پر ماتم کرتی ہے. لیکن واحد یہ گھرانہ ہے کہ جب جناب سیدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو یہ خبر ملی بشیر بن جزلم کی زبانی کہ کربلا میں حسین مارا گیا، کربلا میں بطول کا گھرانہ مارا گیا، تو اس وقت بی بی نے رسول پاک کی مزار پر حاضری دے کر انگلی کے ساتھ 4 قبروں کے نشان بنائے. ایک قبر کا نشان بنایا پھر اسے مٹا دیا، کہا بیٹا میں تیرے غم میں نہیں روتی. 4 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے، 4 بیٹے، یعنی حضرت عباس کے 3 بھائی اور بھی کربلا میں آپ کے سامنے آپ سے پہلے شہید ہوئے ہیں. ایک نشان مٹا دیا، کہا بیٹا میں تیرے غم میں نہیں روتی. پھر دوسرا مٹایا، کہا تیرے غم میں بھی نہیں روتی. پھر تیسرا اور چوتھا مٹا کر کہا میرے بچوں میں تمہارے غم میں نہیں روتی، تمہیں تو مانگا ہی حسین کی قربانی کے لیے گیا، تم حسین کی قربانی کے لیے دنیا میں آئے تھے. اگر مجھے رونا ہے تو اس حسین پر رونا ہے جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. جب اسی بشیر بن جزلم نے مدینے میں ندا دیتے ہوئے کہا تھا مدینے والو روضہ رسول کا چراغ بجھ گیا، حسین مارا گیا، بنی ہاشم کے گھرانے اجڑ گئے. جب اس نے کہا نا حسین مارا گیا، پورے محلے بنی ہاشم میں ایک کوڑھا میں ماتم بپا ہوا. آپ نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا بی بی ام البنین نے علیہ السلام نے کہ جاؤ جا کر اس ندا دینے والے منادی کو دروازے پر بلا لاؤ. جب یہ منادی دروازے پر آیا آپ نے اندر وہاں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا منادی کیا ندا دے رہا ہے؟ کہتا ہے بی بی کربلا میں حسین مارا گیا. جب اس نے کہا نا حسین مارا گیا، اندر سے دھاڑے مار کر بی بی نے کہا بتا جب حسین مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بی بی نے پوچھا نا عباس کہاں تھا، یہ روتے ہوئے عرض کرتا ہے بی بی کیا میں جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ بیان فرمائیں گی کہ آپ کون سی خاتون ہیں؟ فرمایا میں علی کا حرم، حسنین کو پالنے والی ماں، عباس کی ماں ام البنین ہوں. جب کہا نا میں ام البنین ہوں، یہ رو کر کہتا ہے بی بی تیرا عباس مارا گیا کربلا میں تجھے عباس کا پرسہ دیتا ہوں. جب اس نے کہا نا پرسہ دیتا ہوں، بی بی نے اندر سے کہا لا لا مجھے عباس کا پرسہ نہ دے، اگر دینا ہے تو مجھے غریب زاہرہ کا پرسہ دے. مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ. بطول دعائیں دے رہی ہیں. آج کی رات جب بھی رونا ہے سوچ کے نہیں رونا، زہرا کا لال صرف 2 راتوں کا مہمان ہے. فرمایا اگر مجھے پرسہ دینا ہے
تو غریب الزہرا کا پرسہ دے، مظلوم الزہرا کا پرسہ دے۔ اچھا مجھے یہ بتا، جب حسین مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ کیا عباس زندہ تھا؟ یہ تڑپ کر کہتا ہے نہیں بی بی، عباس پہلے شہید ہو گیا تھا۔ کہا جب عباس شہید ہوا تو مجھے بتا کیسے شہید ہوا، کس کا وار عباس پر کارگر ثابت ہوا؟ یہ کہتا ہے ایک ظالم نے عباس کے سر پر گرد مارا تھا۔ جب اس نے کہا نا سر پر گرد مارا تھا، بی بی جلال میں آ کر کہتی ہے خاموش، میرے دودھ کی توہین نہ کر۔ کس کی جرت ہے جو میرے عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے اس کے سر پر وار کر سکے؟ جب کہا نا عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے اس کے سر پر وار کر سکے، بشیر کی چیخیں نکل گئی، رو کر کہتے ہیں بی بی بازو پہلے کٹ گئے تھے۔ بازو پہلے شہید ہو گئے تھے۔ جب حضرت عباس کا میدان کربلا میں بوقت جہاد دایاں بازو شہید ہوا تو آپ نے آواز دے کر کہا اکبر کا صدقہ گیا۔ جب دوسرا بازو شہید ہوا فرمایا اصغر کا صدقہ گیا۔ جب دونوں بازو شہید ہو گئے، عباس نے منہ میں یوں تلوار سنبھالی، تلوار کی دھار، کتاب کا نام خصائص العباسیہ عربی میں، تلوار کی دھار یوں سامنے رکھی، سامنے تلوار کی دھار رکھ کر 500 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ اب اندازہ لگاؤ شجاعت عباس کا کہ کتنی معجزانہ انداز میں اللہ نے مقام شجاعت عباس کو بخشا ہوا تھا۔ لیکن جب ہرملا کا تیر آ کر مشکیزے پر لگا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا تو اس وقت عباس نے آواز دے کر کہا اپنی سواری کو، گھوڑے کو، خبردار اب مجھے خیمے نہیں لے جانا۔ اب عباس خیمے میں جانے کے قابل نہیں رہا۔ جیسے آپ کی سواری رکی، گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں عمر ابن سعد ملعون نے آواز دے کر کہا یزیدیوں، شامیوں، کوفیوں، عباس کے بازو سلامت نہیں رہے۔ جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کے عباس سے بدلہ لے لو۔ چاروں طرف سے تیر برسے، سر سے لے کر پاؤں تک جناب عباس تیروں میں چھپ گئے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے گرد مارا۔ جب آپ کی آنکھوں میں آ کر تیر لگے تو آپ نے سر جھکایا کہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کسی طرح تیر نکالیں۔ ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے سر پہ گرد مارا۔ کتاب کا نام ہے دمت الساکبہ، درمیان سے سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر شانوں پر گرا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو اس بہن کو چلا جو دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ سیدہ زینب رو رو کے کہہ رہی تھی بیبیو اپنی اپنی چادریں سنبھال لو۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جس کے سہارے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری چادروں کو کوئی میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ زین سے زمین پر آیا، ادھر گرد لگا، آپ کا سر جھکا۔ ایک ظالم نے آپ کی کمر میں نیزہ مارا، اتنے زور سے نیزہ لگا کہ عباس زخمی حالت میں منہ کے بل زین سے زمین پر آئے۔ میرے مولا غازی خود فرماتے ہیں اے واعظو، اے ذاکرو، جب بھی رونے والوں کے درمیان میرا مصائب پڑھا کرو تو بے شک میرا سارا غم کا ذکر کیا کرو، لیکن ان سے اتنا ضرور پوچھا کرو کہ عباس تم سے پوچھ رہا ہے کہ جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پر گرتا ہے
تو وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کا۔ میرے بازو تو پہلے کٹ گئے تھے، جب میں زمین پر منہ کے بل گرا میرے سینے کے تیر کمر سے نکل گئے۔ حسین نے کمر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا الانا انکسر ظہری، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ زہرا کا لال جناب عباس کے سرانے پہنچے، تڑپتے ہوئے عباس کو سنبھالا، آنکھیں بند دے، دونوں آنکھوں میں 7 تیر ہیں۔ ہمیشہ ذاکر پڑھتے ہیں ایک آنکھ میں تیر تھا ایک آنکھ میں خون تھا، نہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ جو پوری تاریخ ہے، صحیح تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ غازی کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے۔ رونے والوں، عزاداروں، غازی کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ذرا اندازہ لگاؤ غریب زہرا کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ بلکہ میں یہاں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، آج لاہور میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، حالانکہ زندگی گزر گئی ہے، لیکن میں یہ فکرہ کہا کرتا ہوں، عباس زمین پر نہیں گرا بلکہ اسی وقت حسین شہید ہو گیا۔ عباس زمین پر نہیں گرا، شہدانیوں کی چادریں اسی وقت لٹ گئی۔ حسین نے عباس کا سر اٹھایا، اٹھا کے گودی میں رکھا، گودی میں رکھ کر امام نے عباس کی دونوں آنکھوں سے 7 تیر نکالے۔ تیر نکال کر ابا کے دامن کے ساتھ روتے ہوئے حسین نے عباس کا خون صاف کیا، صاف کر کے فرماتے ہیں عباس عباس ساری زندگی بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو میرا غلام کہلواتا رہا۔ جب بھی میں نے تجھے آواز دی ہے تو نے جواب میں کہا یا سیدی لبیک یا مولایا، کبھی تو نے بھائی نہیں کہا اپنے آپ کو۔ آج زہرا کا مظلوم بیٹا، آج زہرا کا بھوکا پیاسا بیٹا، آج زہرا کا کربلا میں لٹنے والا بیٹا تجھ سے اتنا کہتا ہے کہ مجھے آخری مرتبہ، پہلی مرتبہ اپنی زبان سے بھائی کہہ۔ جب امام نے کہا نا مجھے بھائی کہہ، اللہ اکبر، عباس تڑپ کر کہتا ہے مولا میں جو آپ کو بھائی کہوں، میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں؟ میں کوئی حسن ہوں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کو بھائی کہوں، بی بی بطول خفا ہو جائے، اتنا کہنا تھا یا میدان سے ایک مستور کے رونے کی آواز آئی، آواز دے کر کہا نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، نہیں ہو میرا علمدار بیٹا، نہیں ہو میرا عباس بیٹا، اب بیٹا تو بھائی کے۔ میں بیٹا بیٹا کہہ کر تیرے لاشے پہ ماتم کرنے آئی ہوں، رونے والوں بس ختم کر رہا ہوں۔ عباس کے چہرے پر سرخی شہادت چھائی، جیسے سرخی شہادت چھائی، امام فرماتے عباس کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لے۔ ذاکر صحیح پڑھتے ہیں، عباس نے کہا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، سکینہ بچوں کے ساتھ جب پانی کے خالی جام لے کر میرے لاشے پر آئے گی اور آ کر کہے گی چچا پانی، تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ صحیح ہے، کتب میں ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن غازی کے مریدوں جو روایت میں نے ایک اور پڑھی ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین نے جیسے ہی عباس کو اٹھانے کے لیے عباس کے جسد پر، جسم پر جہاں بھی اپنا ہاتھ رکھا وہاں سے عباس کا گوشت الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اتنے تیر لگے تھے، اتنے نیزے لگے تھے، اتنے تلواریں جسم پر پڑی تھی کہ جہاں سے امام نے ہاتھ رکھا عباس کے جسم کا گوشت الگ ہو گیا، یعنی عباس کا جسد اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ امام رو کر کہتے غازی کوئی حسرت بھی ہے؟
ہاں مولا ایک حسرت ہے. کہو عباس. کہا مولا بابا نے مجھے مانگا تھا آپ کی غلامی کے لیے. اللہ جانے حق کے غلامی میں کس قدر ادا کر سکا ہوں. حسرت یہی ہے کہ جیسے میں آنکھیں بند کروں میرا لاشا اٹھا کر بجائے خیمے لے جانے کے عمر ابن سعد کو دے دینا. کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں، مولا میں جو تیرا نوکر ہوں، میرا لاشا عمر ابن سعد کو دے کر کہنا. عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا لو، لیکن میرے سردار حسین کے لاشے پر گھوڑے نہ دوڑانا. اور رونے والوں جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑے سکینہ نے سر کا ماتم کیا، دریا کے کنارے دیکھا، رو کر کہا چچا عباس آؤ دیکھو میرے بابا کا لاشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین.